یا محمد والے محمد صلی اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله على محمد خاتم النبيين وأرسلته رحمة للعالمين وأنزلت عليه كتابا لا ريب فيه هدى للمتقين وسلم على أهل بيته المطهرين الذين جعلتهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سامعین محترم، گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ عادت سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کر درود پڑھیں۔ اس درود پاک کی اہمیت و فضیلت اہل سنت کے مفسر تفسیر ابن کبیر میں جہاں آیہ درود پاک ہے وہاں لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک باغ میں جناب محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے کہ ان کے سر کے اوپر شہد کی مکھیاں اڑنے لگیں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اے علی، جانتے ہو یہ مکھیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمایا مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اے علی، ان نے آج ہمیں اپنا مہمان بنا لیا، یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے آپ کی تواضع کے لیے آپ کے لیے کچھ شہد رکھا ہے، آپ قبول فرمائیے۔ امیر المومنین اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور اس شہد کو اتارا۔ لکھتے ہیں کہ رسول پاک نے شہد کی مکھیوں سے کہا کہ تم پھولوں پہ بیٹھتی ہو، ان کا رس لیتی ہو، وہ پھولوں کا رس جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، تم اس کڑوے رس کو میٹھے شہد میں کیسے بدل دیتی ہو؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، آپ ہی کی معرفت سے کہ ہم آپ پر اور آپ کی آل پر 5 مرتبہ درود پڑھتی ہیں، کڑوا شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی میں کہیں کوئی تلخی پیدا ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، 5 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیج کر اپنی اس تلخی کو شیرینی
انہیں بدل لیا کرے. بر محمد و آل محمد صلوات. برادران محترم، پیشتر اس کے کہ میں آج کے حوالے سے اپنی گفتگو کے لیے کوئی عنوان قرار دوں. ویسے آدھی نماز تو میں نے خطبہ میں پڑھ دی. اگر آپ نے درود پڑھ لیا تو پھر صلاۃ و صلوات کو موضوع گفتگو بنا لوں گا. لیکن چونکہ معصومین کا فرمان ہے کہ جب ایصال ثواب کی مجلس ہو تو اس میں تذکرہ موت ہونا چاہیے. یہ موت کیا ہے؟ زندگی کا ایک تسلسل ہے، یعنی دار فنا سے دار بقا کی طرف ہجرت کے درمیان جو مقام آتا ہے اس حد فاصل کو موت کہتے ہیں. جب تک اس منزل سے نہ گزرا جائے تو عالم فنا سے عالم بقا کی طرف جایا ہی نہیں جا سکتا. جیسے میں مثال دیتا چلوں کہ اگر کسی پر غسل واجب ہو تو وہ مسجد میں نہیں جا سکتا تا وقت کہ وہ غسل نہ کر لے. اسی طرح جب کوئی مومن دارالفنا سے دارالبقا کی طرف جانا چاہتا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ موت کے اس مراحل سے گزر کر جائے. لیکن خداوند عالم فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. یہ ذائقہ اور موت، ذائقہ کہتے ہیں ٹیسٹ، مزہ، جیسے پنجابی میں سواد کہتے ہیں. یہ موت کا مزہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی زندہ انسان مرتا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا منافق ہو، اس کے وقت آخر پہ میرے مولا تشریف فرما ہوتے. جب مومن اپنے مولا کو دیکھتا ہے تو موت اس کے لیے شہد کی طرح میٹھی ہو جاتی ہے. منافق دیکھتا ہے تو موت اس کے لیے زہر کی طرح تلخ ہو جاتی ہے. یہ ذائقہ ہے. یہ جناب امیر علیہ السلام کی آمد سے ہوتا ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے بعد ایسی اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں کہ جو اپنے جانے والے کے غم کی بجائے غم آل محمد کو مناتے ہیں، اور وہی ان کے لیے باعث نجات بن جاتی ہے. تو یہ درود وہ اللہ کا دیا ہوا انعام ہے کہ اگر بخشش چاہتے ہو کسی کے لیے تو ضروری ہے کہ تم درود پڑھا کرو. بلکہ یہی وجہ ہے کہ ہم بعد مرگ کسی کا بھی جب ختم لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج درود شریف ہے. تو آپ درود پڑھیں، میں اپنی گفتگو کو شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. اے میرے حبیب، ہم نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا
اور اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا. یہ ڈراتا ہے عذاب جہنم سے اور خوشخبری دیتا ہے جنت کی. اور اللہ کے علم سے، یعنی اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے جس کے تحت وہ بلاتا ہے. یعنی محمد مصطفیٰ جب بھی بلائے، جب بھی وہ دعوت دے، وہ دعوت محمد مصطفیٰ کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. دیکھیے جی یہی چاہ رہا ہے، کیونکہ میں آدھی نماز پڑھ گیا اپنے خطبہ میں، کہ تھوڑی سی نماز پہ ہی گفتگو ہو جائے. کیونکہ 10 محرم کو ایک صاحب مجھے باب الحوائج کے باہر ملے، تو وہ کہنے لگے جی ہمارے مولوی صاحبان بس یہی چاہتے ہیں کہ ایسی گفتگو ہو کہ لوگ واہ واہ کرتے رہیں، کبھی تبلیغ کی کوئی بات ہی نہیں کی، کبھی اعمال کے بارے میں بتایا ہی نہیں. تو اس لیے میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اب اس تبلیغ کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے چند جملے کہوں، لیکن آپ اس طرح نہ سنیں کہ خالی کان کی کھجلی ختم کرنے کے لیے، بلکہ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے. دیکھیے یہ مسجد میں کھڑے ہو کر 5 وقت جو مؤذن آذان دے رہا ہے، بلا رہا ہے، حیا حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر اللہ، حیا علی، یہ حیا کا مطلب ہے آؤ آؤ. یہ بلا رہا ہے. صبح کے وقت بڑا نیند کا غلبہ تھا، جی چاہ رہا تھا تھوڑی دیر اور سو جائیں. اتنی دیر میں آواز بلند ہوگی، ادھر آؤ آؤ آؤ. صبح کے وقت اٹھے، دوپہر کو چاہا کہ چلو صبح سویرے اٹھ گئے تھے، دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑی دیر سستا لیں گے، پھر بستر پہ گئے، پھر اس نے آواز بلند کر دی، حیا ادھر آؤ ادھر آؤ. تو کسی دن تو اس مؤذن سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں بلایا ہے مجھے. یہ جو دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے آؤ آؤ آؤ، تو وہ مؤذن کہتا ہے جی میں نے نہیں بلایا، یہ آذان مجھے سکھائی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے آؤ، میں نے کہہ دیا. اچھا جس نے یہ پہلے آذان کہی تھی اس سے پوچھتے ہیں کہ کیوں بلایا تھا، میں نے کیا سکھلا دیا. پہلی آذان دی تھی بلال حبشی نے. جب ان سے پوچھا کہ یہ بلاتے جو ہو کس لیے بلاتے ہو، تو وہ کہتے ہیں میں نے نہیں بلایا، مجھے محمد مصطفیٰ نے کہا تھا. چاہا کہ محمد مصطفیٰ سے پوچھ لیں کہ کیوں بلایا. ابھی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اس کی طرف سے آیت آ گئی، میرے حبیب کو بار بار تنگ نہ کرو، میں نے اسے کہا تھا، یہ میری طرف سے دعوت دے رہا. کہے کے لیے اللہ نے بلایا اس لیے نہیں کہ کچھ مانگنا چاہتا ہے، بلکہ بلایا اس لیے ہے کہ وہ کچھ دینا چاہتا ہے. اس لیے کہہ دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مانگو صبر سے، نماز سے. وہ ایسا سخی ہے، وہ مانگنے سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ جو نہ اس سے مانگے اس سے خفا ہو جاتا ہے کہ تو نے مجھے سخی ہی نہیں سمجھا. نماز اس سے مانگنے کا نام ہے، دینے کا نام نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی بس جی نماز شروع تو کرنی تھی، بابا جی سے کہا ہے کہ مصلی لے آئیں تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. بھائی نماز کے لیے مصلی کا ہونا ضروری نہیں ہے،
نہ اس ٹوپی کی ضرورت ہے، نہ مسلے کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھنے والے بنو، یہ واجبات میں سے نہیں ہے، اس کا انتظار نہ کرو کہ بابا جی لائیں گے۔ اچھا، بعض لوگ کہ جی پانی سے یہ ٹھنڈا وضو، گوئس معاشرے میں، اس ملک میں تو پانی کے گرم ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جہاں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، وہاں تو تردد ہوتا ہے سردیوں میں پانی گرم کرنا۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں۔ میرے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے موسم سرما میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں مزہ آتا ہے، اور موسم گرما میں گرم پانی سے وضو کرنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ وضو کیا ہے؟ دیکھیے، کسی بڑے شخص کے پاس جانا ہو تو آپ تیاری کر کے جاتے ہیں، اچھے کپڑے استری کر کے۔ وہ دیہاتی لوگ جو پرانے پگڑیاں باندھتے تھے، مایا لگا لگا کے کہ جی فلاں پی اے کے پاس جانا ہے، میں نے گورنر کے پاس جانا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ اس اکبر کے سامنے جانا ہے، کم از کم منہ ہاتھ تو دھو لو۔ اس منہ ہاتھ کے دھونے کا نام وضو ہے۔ اچھا جی، اب گئے، پہلے کیا کرنا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نماز میں اللہ کے سوا کسی کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بھائی دیکھیے، نماز میں جن کے راستے پر چلنے کی دعا مانگنی ہے، ان کی اگر یاد آ جائے تو نماز مستحکم تو ہوتی ہے، باطل نہیں ہوتی۔ اچھا جی، پہلے آئے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ قبلہ کا تعین کرنا ہے کہ کس طرف ہے، اپنی طرف سے یقین کرنا ہے، اس کی طرف رخ کرنا ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اس نے اپنے لیے جو گھر منسوخ کر لیا ہے، اس کی طرف رخ کرو۔ آج کسی بھی مسجد کی اگر کوئی عزت ہے تو اس وجہ سے ہے کہ اس کی شبیہ بنی ہوئی۔ اگر مسجد کو اس مسجد کی شبیہ سمجھو تو باعث تعظیم ہے، باعث عزت ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہر شبیہ باعث نفرت نہیں، باعث عزت ہوتی۔ وہاں کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ یہ دونوں ہاتھوں کا بلند کرنا کیا ہے؟ مگر صاحب آپ کو غالباً میں نے بتایا کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر دیے کہ دیکھ لے میرے اللہ، میں سب کچھ چھوڑ کر تیرے دربار میں آ گیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ بھائی دو ہی موقع ہیں نا، یا اللہ کے دربار میں جا کر انسان دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے کہ بس میرے پاس کچھ نہیں، بس تو ہی تو ہے، یا اگر راستے میں چلتے ہوئے کوئی ڈاکو آ جائے اور پستول نکال کے کہے کہ ہاتھ کھڑے کر دو، تو پھر بھی ہاتھ کھڑے ہیں کہ بس اب جو کچھ کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، میرے پاس میں بالکل خالی ہو گیا۔ یہ دونوں باتیں ہیں اللہ کے لیے کہ اب جو کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، میں اتنے کے لیے ہوں ہی نہیں، میری حیثیت ہی کیا ہے، تیرے سامنے بے پر سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں تیری دربار۔ اب مانگنے والا سخی کے دربار پہ آ گیا۔ دنیا کا ہر سخی جب اس سے بار بار مانگا جائے تو سامنے اگر مانگنے والا آ جائے تو کہتے ہیں راستہ بدل لو، یہ مانگے گا میں کہاں سے بار بار اسے دیتا پھر۔ لیکن وہ ایسا سخی ہے، وہ کہتا ہے جو مانگنا ہے جب مانگنا ہے مجھے سے مانگو۔ اب مانگنے والے کی تعریف یہ ہے،
بڑے موقع شناس ہوتے ہیں مانگنے والے بھی، یعنی وہ مانگتے ہیں تو دیکھ کر، کسی ماحول کو دیکھتے ہیں تو جب مانگتے ہیں. یعنی اگر نوجوان میاں بیوی جا رہے ہوں تو کہتے ہیں اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے، اور اگر ضعیف نظر آ جائیں تو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو عمر عطا فرمائے، آپ کو کہ گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے. اگر کوئی نوجوان ہو بچہ، اللہ آپ کو امتحان میں پاس کرے. اگر یہ صلاحیت نہ ہو کہ 90 سال کے بوڑھے جا رہے ہوں، چلنے سے عاجز ہوں، اور وہ کہہ دے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے، تو جوتے ہی کھائے گا نا. تو مانگنے والے کو تمیز ہونی چاہیے اس ماحول کی. اب مانگنے والا اس ماحول کے دیکھتے ہوئے اس کی فطرت میں ہے کہ جب مانگتا ہے تو پہلے اس کی صفات کو بیان کرتا ہے. بیان کرنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین، اے عالمین کے رب ہم تو بس تیرے ہی لیے ہیں. مالک یوم الدین، تو یوم دین کا بھی مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی پہلے غائب کے صیغے کہے، پھر ایسے محسوس ہوا کہ اس کے سامنے کھڑا ہوں، پھر حاضر کے صیغے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم عطا. آواز آئی سیدھے راستے تو دونوں ہیں، جنت کو بھی سیدھا جاتا ہے، جہنم کو بھی سیدھا جاتا ہے. کون سا سیدھا چاہتا ہے؟ بے ساختہ کہہ دیا کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. پھر کہا اللہ اکبر. ذہن میں خیال آیا کہ اتنے بڑے اللہ کے سامنے تو اکڑ کے کھا. پھر رکوع میں چلے گئے، کہا سبحان ربی العظیم، تو بڑا عظیم. پھر سیدھا ہوا سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ اللہ تو جانتا ہے میں تیری حمد کر رہا ہے. پھر ذہن میں آیا کہ وہ تو بہت عظیم ہے. پھر سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلیٰ، تو بہت اعلیٰ ہے میرے اللہ. اچھا، اب جب کوئی مانگنے والا کسی کے پاس جائے اور اس نے کچھ نہ دینا ہو تو کہتا ہے معاف کر بھائی. اب وہ مجلس میں لطیفے تو نہیں سنائے جاتے، لیکن بعض لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر چیز اپنے کھاتے میں کہ میرا ہی نام چلے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مانگنے والا آیا اور بہو اور ساس کی ضد آپ نے سنی ہے، ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. تو اس بڑھیا کی بہو جو تھی اس نے کہا بھائی معاف کر. اتنے میں اس بڑھیا نے دیکھ لیا، اس نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اماں جی مانگنے والا آیا تھا، پھر تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی معاف کر. میں نے کہا تو کون ہوتی ہے معاف کرنے والی؟ گھر میرا ہو معاف تو کرے. دروازے سے باہر نکلی سے او بھائی واپس آ. وہ واپس آیا، خود اندر گئی، اسے باہر کھڑا. اب کہہ. اس نے کہا مائی جی کچھ دے دو اور معاف کر. یہ کون ہوتی ہے تجھے کہنے والی؟ میں گھر کی مالک. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی دینے والا ایسا ہو کہ آپ جب اس کی تعریف کرتے ہیں اور وہ دینا چاہے تو کہتا ہے بیٹھ جا. جب کہتا ہے نا بیٹھ جا تو مانگنے والے کے دل کو کچھ سہارا ہو جاتا ہے، جس نے بٹھا لیا ہے کچھ تو دے گا ہی، جسے آپ تشہد کہتے ہیں. اس تشہد کا نام مطلب ہی بیٹھنا ہے. بیٹھ گئے اس آج تک کہ اب تو دے گا. پھر بیٹھ کے وہ تحیات و اہل سنت پڑھتے ہیں، ہم شہادت سے پڑھتے ہیں، بات طے کی ہے. پھر اس کی بڑائی شروع کر دی اور
پھر جب ہم اس کی بڑائی بیان کرتے رہے تو اس کی رحمتیں جو ہیں وہ بے قراری میں آئیں کہ مانگنے والے مانگ کیا مانگتا ہے. تو جس نے دعوت دی تھی وہ مدد کو پہنچ گیا، کہنے لگا اپنے لیے کچھ نہ مانگنا، کہنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان تو کہہ دینا کہ محمد و آل محمد پر تو اس نے اپنے خزانے کو اس طرح سے جنبش دی کہ عالمین کی رحمت اس طرح آئی کہ اللہ کی رحمت اس پہ نچھاور ہونا شروع ہو گئی. کسی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ مولا آپ کے لیے یہ دعا پڑھنا کہ اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے. تو یہ رحمت للعالمین کے گھرانے پہ رحمتوں کا مطالبہ ہم کریں؟ کیا آپ پر اللہ کی پہلے رحمتیں اور رحمتیں نہیں؟ فرمایا اس کے سر پہ پانی کا ایک جام بھر کر رکھ دو. رکھ دیا گیا. فرمایا اس پر اور پانی ڈال. اس نے اور پانی ڈالنا شروع کیا. فرمایا آپ بتاؤ یہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ جام میں تو جگہ نہیں تھی. کہنے لگا میرے جسم پر. فرمایا ہم پر اس کی رحمتیں ہیں، اب جو بھیجتا ہے وہ بڑھ کے اسی کے وجود پہ آتی ہے. تو جن کے سروں پر 14 معصومین کے جام ہوں اس پہ رحمتیں نہ ہوں گی تو کیا ہوگا؟ تو برادران محترم، نماز اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اس سے مانگو. آج اس مجلس کا اہتمام اس لیے کیا گیا ہے کہ مرحوم انور زاہدی صاحب کے لیے ہم دعائے مغفرت مانگیں. اے بار الہ، تو ایسا کریم ہے کہ تیرے دروازے پہ ابلیس جیسا لعنتی بھی آئے تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے نہ صحیح تیری رحمتوں کو دیکھتے ہوئے میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں میں گناہگار و خطا کار صحیح، مگر میرا ایک رشتہ تو تیرے ساتھ ایسا ہے کہ تو بھی انکار نہیں کر سکتا. میں تیری مخلوق ہوں، تو میرا خالق ہے. تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ یا کوئی در بتا جب مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تو ہی تو ہے تو تجھی سے مانگتا ہوں کہ اپنی رحمت للعالمین کے صدقے میں انور زاہدی کی روح کو بخش دے اور ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرما. تو صاحبان محترم، نماز کے جو میں باتیں آپ سے گزارش کر رہا تھا، آپ اہل سنت کی کتاب کو دیکھیں یا اہل تشیع کو کہ نماز سے پہلے مسواک کا کرنا یہ سنت میں ہے، قاری ثواب ہے. تو اگر شرع کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں تو آپ ظاہر ٹوتھ برش استعمال کرتے ہوں گے، لیکن پاکستان میں یہ پیسے کوئی نہیں خرچ کرتا، کیکر سے ٹہنی کاٹ کے مسواک کرتے ہیں کیکر کی. اگر کیکر کا مالک کہے کہ میں نہیں اتارنے دیتا، آپ اتاریں اور مسواک کریں تو نماز باطل ہو جائے گی. اس لیے کہ جو اس کا مالک ہے، وارث ہے، تو نے وارث سے اجازت نہیں لی. ایون یہاں تک ہے کہ اگر کسی دوسرے کے گھر میں نماز پڑھیں تو پھر بھی مالک سے وارث سے اجازت لے کر پڑھیں، وگرنہ نماز باطل ہے. جو لوگ وارث کو، وراثت کو نہیں سمجھتے وہ اچھے کو اور برے کو نہیں جانتے. خداوند عالم نے اسی لیے
قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے جو میرے مصطفیٰ بندے ہیں۔ اچھا دیکھیے وارث کی کتنی اہمیت ہے کہ وارث کی اجازت کے بغیر نہ نکاح ہوتا ہے نہ جنازہ ہوتا ہے۔ وارث کی اجازت ضروری ہے۔ دیکھیے میں نے چاہا تھا کہ اللہ ہمت دے اور میں ایک مسجد تعمیر کروں، جیسے میں نے آپ سے شاید ذکر بھی کیا کہ میں نے ایک امام بارگاہ اور مسجد کی۔ چونکہ وہ زمین ہم نے ابھی تقسیم نہیں کی تھی اپنے چچا زاد بھائیوں سے، تو کھڑے ہو کر کہا جی اس زمین کا اللہ مالک ہے۔ انہوں نے کہا جی بے شک اللہ وارث ہے ہر چیز کا۔ میں نے کہا جی میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا گھر بناؤں۔ تو کہنے لگی جی یہ تو پھر مشورہ کر کے بتائیں گے، چونکہ میری اور آپ کی تو نہیں ہے نا، اس کے تو اور بھی وارث ہیں۔ میں نے کہا جی اللہ زمین کا بھی وارث ہے، اللہ ہی کا گھر بنانا چاہتا ہوں، مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی اور بھی وارث ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ نہ بھی اجازت دیں تو زمین کا وارث تو اللہ ہے، تو میں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن اتنے میں میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بغیر ان کے پوچھے کہ اگر تو بنائے تو مجھے قبول ہی نہیں، نہ اس میں پڑھی ہوئی نماز کو قبول کروں گا، نہ تلاوت کو قبول کروں گا، نہ تراویح کو قبول کروں گا، گو ہم تو اس سے مبرہ ہیں، نہ تہجد کو قبول کروں گا۔ کیوں بارے الہ؟ فرمایا وارث تو میں ہی تھا، لیکن جن کو میں نے اب وارث بنایا ہے پہلے ان کی اجازت ضروری ہے۔ تو جب خداوند عالم کسی کو کہ کیکر کی ایک چھوٹی سی ٹہنی بغیر وارث کی اجازت کے کاٹی جائے تو اس کو قبول نہیں کرتا، اور جو لوگ پورے کا پورا باغ کھا گئے انہیں خدا کیسے معاف کرے گا؟ جس کام کا کرنا جائز ہے اور جس کام کا کرنا ناجائز ہے، یہ دونوں قرآن نے بتائے ہیں۔ قرآن میں ہی کیا کرنا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ جو کچھ کرنا ہے جن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ بھی قرآن میں ہے۔ جو نہیں کام کرنے جن سے روکا گیا ہے وہ بھی قرآن میں ہے۔ تو قرآن کے جو وارث اللہ نے بنائے ہیں ان کی اجازت کے بغیر بے شک سر لگا کے پڑھو، سارا دن پڑھو، کچھ حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ وارث جب تک راضی نہیں اس وقت تک کوئی عمل، کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہے۔ دنیا اسی لیے آج دن تک یہ دعا مانگ رہی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ 90 سال عمر گزار کے مر گیا، دعا یہی پڑھتا رہا، سیدھا راستہ دکھا دکھا دکھا۔ دیکھا ہوتا تو کہتا کہ قائم رکھ، یہ کہتے کہتے ہی مر گیا۔ ارے تو کیسے دیکھے گا جب ان کے رہنما ہادی جو ہیں جن کا راستہ ہے انہیں تو نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ تو برادران محترم، خداوند عالم نے اپنی کتاب کو بھی لاوارث نہیں چھوڑا۔ دنیا کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کوئی وراثت ہی نہیں چھوڑی۔ میں مصعب ایک جملہ کہوں گا، بس ختم کرتا ہوں گفتگو، آپ نے کہا تھا مختصر سے۔ دیکھیے پہلے دو شیخین، پہلے دو خلفاء، ان کی بیٹیاں امہات مومنین خلیفہ سوم کے پاس گئی۔ میرا خیال ہے نام لینا تو جائز نہیں ہوگا، اور لے کے لوگ تو بات نہیں۔
خلیفہ سوم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، دیکھا اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا کہ ہم چاہتی ہیں کہ رسول کی وراثت کو ہم دونوں میں تقسیم کر دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایک اعرابی کو ساتھ لے کر آ گئی ہو جو اپنے پیشاب سے اپنی طہارت کرتا ہے، کل تو تم دونوں ہی نے کہا تھا کہ نبی کا فرمان ہے کہ نبی نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی وارث ہوتا، اور آج تم ہی حق لینے کے لیے آ گئے۔ اگر نبی کی وراثت کا کوئی حقدار تھا تو پھر نبی کی بیٹی کو کیوں نہ تم نے دینے دیا حق؟ مایوس ہوئی اور کہنے لگی اس ناسل کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اپنی بات آئے تو قتل کے فتوے لگائیں، نبی کی بیٹی کی بات آئے تو کہیں کہ اس کا حق ہی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کی وراثت کی جو وارثہ تھی جب وہ دربار میں گئی تھی تو یہ جھوٹی حدیث بنا کر پیش کی گئی۔ اس لیے کہا کہ بابا آپ کے بعد جو مجھ پر مصیبتیں پڑی اگر وہ پہاڑوں پہ ہوتی تو پہاڑ سنگریزوں میں بدل جاتے، اگر روشن دنوں پر ہوتی تو وہ تاریکی میں بدل جاتے۔ کون سی مصیبت پڑی بی بی پر؟ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بی بی کے لیے فدق کیا چیز تھی، وہ بڑی عزت کی مالک تھی، جنت کی مالکہ ہے، وہ فدق کی کیا؟ میں کہتا ہوں قربان جائیں لاکھوں فدق جناب سیدہ کی جوتی پر، نالین پر قربان کر۔ وہ فدق کی طلبگار اس لیے نہیں تھی اور یہ مصیبت نہیں تھی، بلکہ اس لیے روتی رہی کہ جو بی بی کا مقام تھا وہ بی بی کو نہ دیا گیا۔ جس بی بی کے لیے سید الانبیاء تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے وہی بی بی اغیار کے سامنے نہیں، نبی کے صحابہ کے سامنے دربار میں کھڑی رہی۔ اتنا دکھ پہنچا بی بی کو کہ بے ساختہ بی بی نے منبر کی طرف دیکھ کر صاحب منبر سے کہا تھا، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ پنجابی میں یہ پڑھ دیا تھا کہ میرے پیو دا تخت سنبھال کے نہیں قانون ادے بدلا نے حق نہیں دینا بھاویں بے شک نہ دے میرے پاک گواہ جٹلا دے۔ قتل حسین تے قید زینب تے اپنے ہتھی موراں لانے، میرے پتر موئے میری نبوے سی میریاں دھیاں بازار ملانے۔ یہ جملے صاحب منبر سے کہے، پھر بابا کی قبر کی طرف رخ کیا، آواز دے کے کہتی ہیں آج بعد تیرے میں پہلی باری وچ دربار دے گئی ہوں، سب بیٹھے ہن او کرسیاں تے تے میں کھڑوتی رہی ہوں، کہیں آکھے ابے وج بی بی میں کھڑ کھڑ کے تھک گئی ہوں، بابا تیرے ہاتھ دا لکھیا انہاں پھاڑ دیتا میں ٹکڑے چڑھتی رہی ہوں۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے۔ رب العالمین سبائے غم حسین کی کوئی غم نہ عطا۔ پروردگار عالم اس ہماری مجلس کا اور جو دعائیں پڑھی گئی ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرما، اور اس کا ثواب تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں ان سب کی ارواح کو، اور خصوصاً مرحوم انور علی زیدی بن سید اختر حسین زیدی کی روح کو پہنچا۔ پروردگار عالم صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، انہیں دامن اہل بیت میں معشور فرما۔
فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ رب العالمین ہمیں دین حقہ کو سمجھنے اور اس پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔